سزا ملی تو کسے ملی؟ قسط نمبر 3۔ فرانسس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، فرانسس نے اسے کہا۔ ہم آپ کو دلی لے جائیں گے اور کچھ دیر بعد واپس چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں، اس نے کہا، یا میں صبح سویرے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق لے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی سہولت کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر میں گھر اطلاع دوں، اس نے کہا۔ آپ کے گھر اطلاع پہنچ جائے گی، میں نے کہا، اور ایس ایچ او سے کہا آپ ذرا ان کے گھر بتا دینا کہ صاحب ہمارے ساتھ دلی چلے گئے ہیں اور جلدی واپس آ جائیں گے۔ وہ پس و پیش کرتا رہا اور ہم نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جیپ میں جا بٹھایا۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور سب انسپکٹر فرانسس اسٹیئرنگ پر بیٹھا اور اس نے جیپ چلا دی۔ ایوب کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا، اس نے احتجاج بھی کیا، لیکن میں نے اسے تسلی دلاسا دینے کے سوا اور کچھ بھی نہ کہا۔ ہم دلی اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے اور ایوب کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ رات 12 بجے واپس آئیں گے۔ اگر یہ شخص شاید رات تھانے میں ہی مان لیتا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی تو ہم شاید وہیں اس سے پوچھ گچھ کر کے اسے گھر بھیج دیتے، لیکن وہ بڑی دلیری سے انکار کر رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہو، یا جیسے اسے یہ گھمنڈ تھا کہ ہم اس پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ اس کا شمار بڑے ذمہ داروں میں ہوتا تھا۔ میں اور فرانسس رات 12 بجے اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے اور ایوب کو تفتیش والے کمرے میں لے گئے۔ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ایوب، میں نے کہا، جب تک سچ نہیں بولو گے ہم سے جان نہیں چھڑا سکو گے۔ ایک بات بتاؤ ایوب، فرانسس نے کہا، تم انکار کیوں کرتے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہاری دوستی تھی؟ وہ ایسا ڈھیٹ آدمی تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ شک والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہمیں بہت سے آدمی بلکہ مقتولہ کی اپنی ماں بتا چکی تھی کہ ایوب کی مقتولہ کے ساتھ دوستی تھی۔ کیا ہم تمہاری بیوی کو یہاں بلوا لیں؟ میں نے ہوا میں تیر چلاتے ہوئے کہا، وہ تو فوراً بتا دے گی کہ تم نے مقتولہ کے ساتھ تعلقات گانٹھ رکھے تھے۔ میں نے یہ بات اس خیال سے کہی تھی کہ جہاں بہت سے لوگ ایوب اور مقتولہ کے تعلقات کی باتیں کرتے تھے وہاں ایوب کی بیوی کو لازماً علم ہوگا، اور اگر اسے علم تھا تو وہ یقیناً پریشان ہوگی۔ ایوب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میری اس دھمکی کا اس پر اثر ہوا ہے۔ چھپانے والی کوئی بات نہیں صاحب، اس نے کہا، وہ ہماری رشتہ دار تھی اس لیے میرا ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا اور کبھی وہ ہمارے ہاں آ جاتی تھی، لیکن آپ دوستی کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو غلط اطلاع دی گئی ہے۔ تم اس کی شادی کے بعد بھی اسے دلی سے ملنے آتے رہے ہو، میں نے اسے کہا، اور اب میں تمہیں اصل بات بتا دوں، فرانسس نے کہا، اس نے تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا، لیکن تم اس کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تم نے یوں انتقام لیا کہ اس کے گھر جا کر اسے گولی مار دی۔ ایوب نے تو تڑپنا اور اچھنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہوئی۔ پھر تم نے اسے گولی کیوں ماری؟ یہ میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے کہا۔ اب تم گھر نہیں جا سکو گے، فرانسس نے کہا۔ وہ تو رونے پر آ گیا۔ اب تو وہ ہاتھ جوڑتا اور کہتا تھا کہ وہ قاتل نہیں، اور اس نے کبھی ایسی بات سوچی بھی نہیں تھی اور ایسی بات سوچنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ پھر کیوں نہیں مانتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا اور کہا، ہم نے تھانے سے تمہاری رپورٹ لی ہے، تم شریف آدمی نہیں۔ وہ چپ ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ ہم نے اسے سوچنے کا موقع دیا۔ میں مرد ہوں اور میں گھٹیا مرد نہیں ہوں، اس نے کہا۔ میں اس لیے تعلقات کی بات اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا کہ وہ بیچاری بدنام نہ ہو۔ اس کے ساتھ میری دوستی ایسی ہی تھی جیسی آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں دلی اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ کیا اس کے خاوند کو معلوم تھا؟ فرانسس نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ اگر اس کے خاوند کو پتہ چل جاتا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ضرور بات کرتا، اسے ڈانٹتا، دھمکیاں دیتا اور باز پرس کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی بیوی مجھے ضرور بتاتی۔ اور یاد کرو، میں نے کہا، اس کے خاوند نے تم دونوں کو کہیں دیکھا ہوگا۔ وہ تمہارا کچھ تو بگاڑ نہ سکا اور اس نے اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے خاوند نے ہمیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایوب نے کہا، ہماری ملاقات اتنی خفیہ ہوتی تھی کہ سوائے خدا کے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور شک آ گیا۔ ہم نے مان لیا کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ خوف دل سے اتار دو کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ میں ویسے ہی دوستوں کی طرح پوچھ رہا ہوں، تم شاید اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سچی بات بتاؤں صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہتا تھا، بلکہ وہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ اب یہ دوستی ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ وہ یہ اس لیے کہتی تھی کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا،
اس کا دوستی توڑنے کا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا۔ وہ جو میں سچی بات کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ وہ میری بلیک میلنگ سے ڈرتی تھی، حالانکہ میں نے اسے کبھی ایسی دھمکی نہیں دی تھی۔ تمہارے پاس بلیک میلنگ کا کوئی ذریعہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں صاحب، اس نے کہا، ایک بار وہ میرے ساتھ فوٹو کھنچوا بیٹھی تھی۔ ایک تو یہ فوٹو اور اس کا نیگیٹو میرے پاس ہے، اور اس کے 2 رقعے بھی میرے پاس ہیں جو اس نے مجھے میری ایک نوکرانی کے ہاتھ بھیجے تھے۔ اصل بات تو وہ بتا ہی چکا تھا۔ اب ہم سے جو بھی کچھ پوچھتے تھے یا جرا کرتے تھے وہ بے تکلفی سے جواب دیتا تھا۔ ہم نے کئی بار اس پر شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے خاوند نے انہیں کہیں دیکھا تھا اور مقتولہ کے قتل کا یہی باعث بنا، لیکن ایوب ہمارے اس شک کو رد کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں مایوسی ہو رہی تھی۔ ہم نے اس شخص کو اچھی طرح ٹھوک میں جا کر دیکھ لیا، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ معاشرے میں اچھی پوزیشن والا ہے اور وہ اپنے طور پر جاسوسی کرے اور اسی طرح ہماری مدد کرے۔ میں خود حیران ہوں صاحب، ایوب نے کہا۔ مجھے قتل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کے کہنے کے بغیر ہی میں ادھر ادھر سے مشق لے رہا ہوں کہ مجھے قاتل کا کوئی سراغ مل جائے۔ میرا تو خون کھول رہا ہے صاحب۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ فلاں آدمی قاتل ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں اور اسے قتل کر دوں۔ اب اپنی بیوی کی بات کرو، فرانسس نے کہا۔ تمہاری بیوی تو یقیناً تمہارے اور مقتولہ کے تعلقات توڑنا چاہتی ہوگی، اس کے بھائی ہوں گے۔ گستاخی معاف صاحب، ایوب نے کہا۔ میں نے آپ کی بات کاٹ دی ہے۔ میری بیوی کا کوئی بھائی نہیں، وہ 3 بہنیں ہیں۔ میری بیوی اتنی جرأت نہیں رکھتی کہ اس نے قتل کی واردات کرا دی ہوگی۔ ہمارے تعلقات آج کے نہیں، یہ 18-19 سال کے تعلقات ہیں۔ اگر میری بیوی اتنی طاقت والی ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے یہ کارروائی کر چکی ہوتی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی یہ نہیں کہا اور نہ کبھی اسے یہ احساس ہونے دیا ہے کہ میں اس کی بجائے کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے مشورے پر تو نہیں چلنا تھا، نہ ہم نے اس کی ہر بات کو سچ مان لینا تھا۔ ابھی تو ہم نے مخبروں سے بھی رپورٹیں لینی تھی اور نہ جانے کس کس کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ ہم اس شک کو ذہن میں رکھ کر تفتیش کر رہے تھے کہ قتل کا باعث مقتولہ کے ایوب کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں نے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ ایوب کو شاہدرہ اس کے گھر چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ہم مقتولہ کے گھر چلے گئے۔ عبید کالج نہیں گیا تھا اور اس نے جانا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی مغموم تھا۔ مقتولہ کے والدین ہم سے تھوڑی دیر پہلے شاہدرہ سے ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ مقتولہ کا خاوند آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے ہم نے روک لیا۔ پہلے عبید کو الگ کمرے میں بٹھایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر اسے کہا کہ وہ ہمیں کچھ بتائے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ عبید خوبصورت نوجوان تھا، اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی، لیکن وہ اس قدر مغموم تھا کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ ہم اس سے کچھ پوچھتے تھے تو وہ ادھر دیکھنے لگ جاتا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کی ماں گھر میں خوش رہتی تھی یا نہیں، اور کیا میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ نہیں جی، عبید نے بڑی مشکل سے اپنے منہ سے الفاظ کو باہر دھکیلا۔ وہ تو آپس میں کبھی نہیں لڑے تھے، ٹھیک ٹھاک رہتے تھے۔ شاہدرہ کے ایک آدمی ایوب کو تم جانتے ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ یہاں بھی آیا کرتا تھا؟ نہیں، عبید نے جواب دیا، وہ یہاں کبھی نہیں آیا، شاہدرہ میں ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ فرانسس نے پوچھا۔ بہت اچھا آدمی ہے، عبید نے جواب دیا۔ میری امی اسے بہت اچھا چاہتی تھی، اتنا کہ وہ کہہ کر وہ بے اختیار رو پڑا۔ اسے رونا ہی تھا، اس کی ماں قتل ہو گئی تھی۔ ہم نے اس سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ ایوب کے تعلق اس کی ماں کے ساتھ کیسے تھے، یا کیا اس نے کبھی سنا ہے کہ ان کے تعلقات قابل اعتراض تھے۔ وہ تو ہمیں خود ہی ایوب بتا گیا تھا۔ پھر ہم نے عبید کے چھوٹے بھائی کو بلایا، جس کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کی امی اور ابا آپس میں بہت خوش رہتے تھے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ ہم نے ان دونوں سے کیا کچھ پوچھا اور انہوں نے کیا بتایا، کیونکہ ان سے کوئی اہم بات معلوم نہ ہوئی۔ مقتولہ کے خاوند سے بھی پوچھ گچھ کی تو اس سے بھی کوئی کام کی بات معلوم نہ ہوئی۔ اس سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ ایوب اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، اس نے بتایا۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا۔ کیا وہ یہاں بھی کبھی آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں تو وہ کبھی نہیں آیا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میری ملاقات شاہدرہ میں میرے سسرال کے ہاں ہوئی تھی اور اس کے بعد وہیں اس سے کبھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم نے قاتل کا سراغ لگانا ہے، میں نے کہا۔ ہماری نظریں اندھیرے کونوں خدروں تک بھی چلی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی بالکل ہی غیر اہم آدمی آخر میں بڑا ہی اہم نکل آتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں ہر بات پوچھنی پڑتی ہے۔ ایک وہ گناہگار ہوتے ہیں جو معصومیت کی کامیاب ایکٹنگ کر لیتے ہیں
اور ایک وہ معصوم ہوتے ہیں جو بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ گناہ گار لگتے ہیں۔ تفتیشی افسر میں یہ قابلیت ہونی لازمی ہے کہ وہ باتوں پر نہ جائے اور گناہ گار اور معصوم میں تمیز کر سکے۔ یہ تجربہ مجھے حاصل ہو چکا تھا اور سب انسپکٹر فرانسس تو مجھ سے بھی زیادہ باریک بین اور ذہین تھا۔ مقتولہ کے خاوند سے ہم نے جو باتیں پوچھیں اور جس انداز سے پوچھیں اس سے وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، اور آخر میں ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص قتل جیسے اقدام کی جرأت نہیں رکھتا اور اسے اپنی بیوی سے دلی محبت تھی۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی شادی ایک دوست کی معرفت ہوئی تھی۔ اس کے والدین اس لیے اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتے تھے کہ طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، لیکن جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو یہ بھی قبول کر لیا کہ لڑکی طلاق یافتہ ہے اور اس کے بچوں کو بھی قبول کر لیا۔ اسے اپنی بیوی کی خوش مزاجی اور آزاد خیالی اچھی لگتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی پر پردے کی اور برقعے کی پابندی عائد کی ہی نہیں تھی۔ میں یہ باتیں بہت ہی مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ ہو گیا۔ میں اب آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا۔ ہمارا وہ دن وہیں گزرا۔ اگلا دن مخبروں سے رپورٹیں لینے میں گزرا اور اس سے اگلے دن کے غالباً 11 بجے تھے جب مجھے بتایا گیا کہ شاہدرہ تھانے کے SHO کا فون ہے۔ میں فون سننے لگا۔ توقع یہ تھی کہ اس واردات کے متعلق کوئی بات بتائے گا، لیکن اس نے یہ خبر سنائی کہ مقتولہ کے بیٹے عبید کو اس کے باپ یعنی عبید کی ماں کے پہلے خاوند نے ریوالور سے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ پولیس والے اپنے جذبات کو دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا رد عمل یہ نہیں تھا کہ مجھے سخت صدمہ پہنچتا کہ پہلے ماں قتل ہوئی اور اب اس کا نوجوان بیٹا مارا گیا ہے، بلکہ مجھے اطمینان سا محسوس ہوا کہ اب مقتولہ کا قاتل بھی مل جائے گا۔ یہ قاتل مقتولہ کا پہلا خاوند بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنے سگے نوجوان بیٹے کو گولی مار دی تھی۔ SHO نے بتایا کہ عبید کو اس کے باپ نے اپنے گھر گولی ماری ہے اور تھانے میں آ کر یہ رپورٹ دی ہے کہ اس کے بیٹے نے خود اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کی ہے۔ باپ نے وہ ریوالور جس سے اس کے بیان کے مطابق عبید نے خودکشی کی تھی تھانے دار کے حوالے کر دیا۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ اپنی پہلی بیوی کو بھی اسی نے قتل کیا اور بیٹے کو بھی۔ شاہدرہ تھانے کا یہ SHO ایک ہندو راجپوت تھا جو طبیعت اور مزاج کا بڑا ہی سخت تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ عبید کے باپ سے بیان لینے کے لیے اس نے اس شخص پر اظہار ثانی کا عمل شروع کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس بات پر قائم ہے کہ عبید نے خودکشی کی ہے۔ اس واردات کا تعلق اس واردات کے ساتھ نظر آتا تھا جس کی تفتیش ہم کر رہے تھے، لیکن ہم اپنے آپ ہی اس تازہ واردات کی تفتیش اپنے ذمے نہیں لے سکتے تھے۔ اس کے لیے اوپر کے حکم کی ضرورت تھی۔ ہم صرف اجازت لے سکتے تھے کہ عبید کے قتل کی تفتیش جو SHO کر رہا ہے اس پر نظر رکھیں۔ سب انسپکٹر فرانسس کا مشورہ تھا کہ شاہدرہ والوں کو تفتیش کرنے دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ فرانسس یہ بھی کہتا تھا کہ شاہدرہ کے تھانے دار کو ملزم پر تشدد کرنے دو، امید ہے وہ دونوں قتل تسلیم کر لے گا۔ میں پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ میں جس وقت بھی بات کر رہا ہوں اس وقت تفتیش کا مطلب تفتیش ہی ہوتا تھا، مکا یا ہیرا پھیری نہیں ہوتی تھی، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ملزم یا مشتبہ معاشرے میں اونچی حیثیت رکھتا ہے یا اس کا مقام کیا ہے۔ انگریز آفیسر واردات کے بعد علاقائی تھانے دار سے اس کا ملزم مانگتے تھے اور ملزم نہ ملتا تو اس علاقے کے تھانے دار کی بدبختی آ جاتی تھی۔ ہم نے جب اپنے SP سے بات کی کہ شاہدرہ والی تازہ واردات میں دخل دیں یا نہ دیں تو اس انگریز SP نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ تم لوگ قانون اور ضابطے کی لکیروں پر چلتے رہو گے تو ملزم کو کس طرح پکڑو گے؟ جاؤ اور دیکھو کہ یہی ملزم تمہاری واردات کا ملزم تو نہیں۔ ہم اگلے روز صبح شاہدرہ تھانے پہنچے۔ لاش کا پوسٹ مارٹم گزشتہ روز ہی ہو گیا تھا اور لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس گھر میں 2 افراد قتل ہو گئے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا کہ گولی مقتول کی کن پٹی پر اتنی قریب سے لگی ہے کہ گولی کا دھواں زخم کے ارد گرد جم گیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ہندو تھانے دار ملزم کے گھر گیا تھا اور اس نے فائر کی ہوئی گولی برآمد کر لی تھی۔ یہ گولی بھی .38 ریوالور کی تھی، مطلب یہ کہ ریوالور بھی اسی بور کا تھا جس بور کے ریوالور سے عبید کی ماں کو گولی ماری گئی تھی۔ تھانے دار نے کارروائی فوری طور پر کر لی تھی، وہ یہ کہ ملزم جس کا نام محسن علی تھا ریوالور کے ساتھ تھانے آیا تو تھانے دار نے انگلیوں کے نشان محفوظ کرنے والی کٹ نکالی اور ریوالور کے دستے اور نالی پر انگلیوں کے جو نشان تھے وہ محفوظ کر کے اسی وقت ملزم کی انگلیوں کے پرنٹ لیے اور فنگر پرنٹ بیورو کے ہاں بھیج دیے۔ ہم جب شاہدرہ تھانے میں پہنچے تو اس کے 10-15 منٹ بعد انگلیوں کے نشانوں کے ماہرین کی رپورٹ آ گئی۔ ریوالور پر ملزم محسن علی کی انگلیوں اور ایک ہتھیلی کے نشانات تھے۔ ہم کوئی اناڑی تو نہیں تھے، ہم جانتے تھے کہ ملزم یہ ریوالور گھر سے یعنی موقع واردات سے
اپنے ہاتھ میں لے کر تھانے آیا تھا، اس لیے انگلیوں کے نشانات ریوالور کے دستے پر لازماً ہونا چاہیے تھے، لیکن مقتول کی انگلیوں کا ذرا سا بھی نشان ریوالور پر موجود نہ تھا۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق ریوالور کے دستے پر تمام نشانات ملزم کے تھے۔